یہ ایک ریت چلی آ رہی ہے کہ دمبا لانا ہے، گائیں لے کر آنی ہے، اس پر چھری پھیر دینی ہے۔ یہ زبان زد عام ہے مصرع کہ قربانی کرنی ہے۔ دونوں سینٹنس میں ڈیفرنس ہے، دونوں سینٹنس جدا ہیں۔ قربانی کرنی ہے اور قربانی دینی ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 4 لفظ آئے ہیں قربانی کے لیے۔ چاروں کے چاروں لفظ کا معنی ایک ہی ہے۔ پہلا لفظ ہے انعام 8واں پارہ آیت نمبر 162 ہے۔ یہاں لفظ نسک جو آیا تو نسک کا ان شارٹ معنی یہ سمجھ لیجئے کہ کامل بندہ اللہ کا بننا، اسے قربانی کہتے ہیں۔ دوسرا سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 27 کے اندر اس قربنا قربانن، یہاں پر قربنا کے بعد ایک لفظ آیا ہے قربانن، اور اس لفظ قربانن کا معنی بھی قربانی ہی ہے۔ تو قرب یقربو باب تفعیل سے بنے گا، قربانن قرب سے ہے، اور قرب کا معنی ہے قریب ہونا۔ تو ہر وہ کام جو بندے کو اس کے رب کے قریب کر دے گا وہ قربانی بنے گا۔ تیسرا لفظ سنیے گا ذرا، ہدی، اسے بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے، وَلَلشَّعْرَ الْحَرَامَ وَلَلْحَدِيَ۔ اہل لغت نے کہا ہے کہ اللہ کا لطف و کرم ہونا۔ سورہ کوثر کے اندر دوسری آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ نہر اونٹ ہوتا ہے تو اس کی شہرک کے قریب ایک وار کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کے شہرک کے قریب وار ہوتا ہے تو یہاں سے فی البدی خون کا ایک فوارہ نکلتا ہے۔ نہر کے حوالے سے لغت یہ کہتے ہیں کہ خون کو جلدی خارج کرنے کا طریقہ۔ خون حرام ہے کہ جھوٹ حرام ہے، سود حرام ہے، کم تولنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، قطع تعلقی حرام ہے۔ تو وہ تمام چیزیں جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جب وہ جسم سے نکل جائیں گی حقیقت میں قربانی اسی بندے کی ہوگی۔ 4 لفظ آ گئے، اب چاروں کو میں مفہوم سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ قربانن اللہ کا قرب، ہدی اللہ کا لطف و کرم ہونا، نسک کامل طور پر اس کا بندہ بننا، نہر جسم سے حرام اشیاء کا، حرام چیزوں کا، حرام افعال کا نکل جانا۔ کہ یہ چاروں چیزیں بیک وقت جس بندے میں موجود تھی اسے اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب علماء یہاں پر ایک نقطہ واضح کرتے ہیں کہ جس بندے میں کامل طور پر یہ چاروں کی چاروں نشانیاں ایک وقت موجود ہوں گی اور وہ ان نشانیوں کو رکھتے ہوئے جانور پر چھری چلائے گا، حقیقت میں قربانی کا نور اسے ہی نصیب ہوگا۔ جانور لٹا کر، کسائی بلا کر، چھری تیز کر کے اس جانور پر چھری پھیرنا آسان ہے، خواہشات پر چھری پھیرنا مشکل ہے۔ نفس دے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جان دے ہو۔ اگر بہن بھائی میں تنازع ہے، بھائی بھائی میں تنازع ہے، پھپھو میں تنازع ہے، خالہ کے ساتھ تنازع ہے، اس تنازع کے اوپر چھری پھیرنے کا نام ہی تو قربانی ہے۔ اس نفرت اور اس کدورت کے اوپر چھری پھیرنے کا نام قربانی ہے۔ ایک جملہ ہے قربانی دینا اور ایک جملہ ہے قربانی کرنا۔ جب ہم نے کہا کہ ہم قربانی کریں گے کہ دمبا ذبح کرنا ہے، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں نے قربانی دینی ہے کہ مولا اب میں قربانی دے رہا ہوں، میں نے ساری نفرتوں پہ چھری پھیر دی ہے، میں نے ساری کدورتوں کے اوپر چھری چلا دی ہے، وہ جتنی لڑائیاں تھی میں نے ان سب پہ چھری چلا دی ہے۔ قربانی در حقیقت جانور پر چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے، قربانی اپنی ذات کو داخل کرنے کا نام ہے۔ جب تک ہم اپنی ذات کو قربانی کے جانور کے ساتھ شامل نہیں کریں گے، اپنی خواہشات پر چھری نہیں پھیریں گے، یہ ریت چلی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ حقیقت میں قربانی اپنی خواہشات پر چھری پھیرنے کا نام ہے، اور جب تک خواہشات پر چھری نہیں پھرے گی ہم جس ڈگر پہ کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں گے۔ چھریاں پھر گئی لیکن نفرتیں وہیں باقی ہیں، چھریاں پھر گئی، لڑائی جھگڑے وہیں باقی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ عز و جل نے دمبا نہیں مانگا، اللہ نے وہ جناب اسماعیل کی محبت کو مانگا۔ تو ہمارے دلوں میں جس چیز کی محبت پل رہی ہے وہ محبت اللہ کے نام پہ دینی، خواہ وہ مال کی محبت ہو، وہ اولاد کی محبت ہو، وہ کاروبار کی محبت ہو۔ ایک کہ اپنی خواہشات پر چھری چلانے کا نام قربانی ہے، دوسرا اپنی پسندیدہ چیز اور جس چیز کی محبت ہمارے وجود میں پل رہی ہے اور پروان چڑھ رہی ہے، اس محبت کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔